السلام علیکم جی دوستو، آج کی ویڈیو زیبرا پنچ کی کمپلیٹ انفارمیشن کے بارے میں ہے، یعنی کہ زیبرا پنچ سے بریڈ کس طرح سے لینے ہیں، کس طرح سے ہم کو گھر میں رکھنا ہے، کیا کیج دینا ہے، کس قسم کی مٹکی اور نیسٹنگ میٹیریل پرووائڈ کرنا ہے، اور خاص طور پر اس کی خوراک کیا ہوتی ہے، اور جنگل میں کس طرح سے رہتے ہیں اور ہم کس طرح سے گھر میں رکھنا ہے، اور اچھی بریڈنگ کیسی لینی ہے۔ اور تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ زیبرا پنچ کی بیسک انفارمیشن، اور یہ انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے جزیرے پر کافی عام ہے، یعنی کہ وہاں پر کافی کلر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ان علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ندیوں کے ارد گرد جو گھاس ہوتے ہیں وہاں پر نیسٹنگ کرتے ہیں اور وہاں پر انڈی بھی دیتے ہیں، اور یہ خاص طور پر یہ کالونی کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایک کالونی کے اندر 50 سے لے کر 300 تک پیر ہو سکتے ہیں، اور یہ تقریباً ساتھ نیسٹنگ بنا کر ایک ساتھ بریڈنگ کرتے ہیں۔ میل گھونسلہ بناتا ہے تو پھر فیمیل گھونسلے کی طرح بلا کر اس کے ساتھ پیر لگاتا ہے، اور جنگل میں اس کی بریڈنگ تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن جب ہم وہ گھر میں رکھتے ہیں تو گھر میں کافی اچھی بریڈنگ کرتی ہے۔ اگر انڈے تعداد کی بات کریں تو تقریباً 2 سے لے کر 6 انڈے تک ایوریج ہوتی ہے۔ جو اچھا پھر ہوگا وہ زیادہ انڈے بچے دے گا، لیکن جو ہلکی کوالٹی کا پھر ہوگا وہ کم انڈے بچے بھی دے گا، اور ان کی خاص بات یہ ہے اور ان کی کافی جلدی بریڈنگ کرتی ہے، یعنی کہ 12 سے 13 دن کے اندر انڈوں سے بچے نکالتے ہیں۔ وہ تقریباً 25 سے 30 دن کے اندر بچے سیل ہو کر مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں، اور ان کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ادھر کوئی اور پنچ کے بچے مٹکی سے باہر آئے ہو اور اچھی طرح بڑے نہ ہوئے ہو تو ایک پھر دوسرے پھر کو بچوں کو کھلا دیتے ہیں، تو اس کو کافی اتفاق پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو چھوٹے بجری کی طرح لڑتی نہیں ہے، اور یہ تو بزنس کے حوالے سے اور شوق کے حوالے سے بہت اچھا پرندہ ہے۔ جی دوستو، اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹس کرے اور شیئر کرے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ میل اور فیمیل کے ڈیفرنس کے بارے میں ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ زیبرا پنچ 2 کلر میں ہوتی ہے، اور ایک ہی بلیک کلر میں ہوتی ہے اور ایک وائٹ کلر میں، اور دونوں میں میل اور فیمیل میں فرق کرنا کافی آسان ہے۔ جو میل ہوتا ہے اس کا چونچ بالکل ریڈ کلر کی ہوتی ہے، جبکہ فیمیل کی چونچ اورنج کلر کی ہوتی ہے، اور میل کے چیسٹ پر ہلکی بلیک کلر کے نشان ہوتے ہیں اور پروں کے نیچے بھی نشان ہوتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ فیمیل چیسٹ بالکل کلیئر ہوتی ہے، اور اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ بھی بالکل کلیئر ہوتے ہیں، کسی قسم کے دبے نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ تو اس کی میل اور فیمیل چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں مٹکی کے سائز کے، تو فنچ کو بجری والی مٹکی لگا سکتے ہو، یعنی کہ جو بجری کو جو مٹکی یوز کرتے ہو، یعنی فنچ کے لیے وہ کافی اچھی ہے، لیکن آپ کوشش کریں اگر فنچ زیادہ گہری مٹکی آپ نہ دے، کیونکہ آپ نے گہری مٹکی فنچ کو دے دے تو نیسٹنگ میں کافی ٹائم لگ جائے گا اور وہ کافی لیٹ بریڈنگ کرے گا۔ آپ کو مارکیٹ سے فنچ کو اسپیشل مٹکی مل جائے گی، وہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن وہ لائے تو آپ کو اچھی بریڈنگ کرے گی۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں پنچ کی نیسٹنگ میٹیریل کی۔ نیسٹنگ کے طور پر جنگلی گھاس وغیرہ دے سکتے ہیں، اور جو فروٹ کی پیٹی کے اندر میں گھاس استعمال ہوتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کاٹ کر دے سکتے ہیں پنچ کو، اور 4 سے 6 انچ تک ٹکڑے کر دیں گے، وہ خود اٹھا کر لے جائیں گے، اور 70% نیسٹنگ کر کے خود دینی ہے اور 30% نیسٹنگ چھوڑ دینی ہے، یعنی جو 30% نیسٹنگ خود اپنے حساب سے کریں گے اور اپنا گھونسلہ کافی اچھا بنائیں گے۔ آپ اگر دیکھیں کہ پنچ نیسٹنگ کر رہی ہے تو مرغی کے یا کبوتر کی چھوٹے چھوٹے فر لا کے کیج میں رکھ دے، اور یہ اس کی مٹکی لے جائے گی، یعنی کہ وہ تھوڑی سے گرم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے انڈے اچھی طرح گرم رکھے جائیں گے۔ تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ان کی سافٹ فوڈ کی۔ تو ان کے ہاں سافٹ فوڈ نہیں ہے، جو سافٹ فوڈ باقی برڈز کو دیتے ہیں تو فنچ کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کو ہفتے میں 2 بار یا 1 بار انڈے ابال کر فنچ کو دے دیتا ہے، تو انشاءاللہ کافی جلد بریڈنگ پر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ فنچ کو ابلی ہوئی چاول دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کالے چنے یا لوبیا وغیرہ ابال کر اچھی طرح گرینڈ کر کے دے سکتے ہیں، انشاءاللہ فنچ ضرور کھائے گی۔ اور مختلف قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں جیسے کہ گاجر ہوتے ہیں، کھیرے ہوتے ہیں، جو بند گوبھی وغیرہ ہوتے ہیں وہ باریک باریک ٹکڑے کر کے
تو ہفتے میں 1 یا 2 بار دے دیں۔ اس کی ملٹی وٹامن پوری ہوگی، کوئی ایشو اس کی بریڈنگ میں نہ آئے گی، ورنہ فینچز سے سالہ سال بریڈنگ لا رہی ہے، چونکہ فینچز کی بریڈنگ فرسٹ ہوتے ہیں جو ان کے کیلشیم وٹامن کی کمی آ سکتی ہے۔ کیلشیم کے لیے کیج میں کیلشیم بلاک لازمی رکھیں۔ فینچز ان کو کھاتی ہے، کیونکہ فینچز میں کیلشیم میں کمی آئی تو 1-2 انڈے دیں گے، تو زیادہ انڈے نہیں دیں گے جو کیلشیم کی کمی آ جائے، تو 1 یا 2 بچہ نکالے گا، تو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیلشیم کے لیے ایک سرپ بھی دے سکتے ہیں جس کا نام ہے کیلشیم کی سرپ، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا 1 چمچہ 1 لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے اور ہفتے میں 1 بار فینچز کو استعمال کروانا ہے۔ اسی طرح ملٹی وٹامن کے لیے ویڈیولین سرپ دے سکتے ہیں، اس کا بھی 1 چمچہ 1 لیٹر پانی میں ڈال کر ہفتے میں 1 بار استعمال کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ دونوں سرپ ایک ہی دن میں نہیں یوز کرنا ہے۔ اگر اتوار کو کیلشیم پی والی پانی دے رہا ہے تو 2-3 دن اپنے برڈز کو سادہ پانی دے، اس کے بعد ویڈیولین والی پانی دے، اس کے بعد اپنے برڈز کو سادہ پانی دے، اس کے بعد دوبارہ کیلشیم والی پانی یوز کروائیں۔ اسی طرح سے برڈز کی انڈوں اور بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور آپ کی برڈز ہیلدی اور ایکٹیو رہیں گی۔ اگر ہم بات کریں ان کے پانی کی، تو پانی دن میں 2 بار لازمی چینج کرنی ہے۔ جیسا کہ بھی سردی چل رہی ہے تو آپ نے فینچز کو نیم گرم پانی دینا ہے۔ گرمی ہے یا سردی، وہ نہانا بہت پسند کرتے ہیں، تو سردیوں میں پانی گہرے برتن یوز نہیں کرنا ہے، اگر اس کے بچے اس میں گر جائے تو وہ ایکسپائر ہو سکتے ہیں، اور رات کو کیج سے پانی نکال دیا کرے، تو سردیوں میں رات کو پانی میں نہا جائے تو صبح کو مر جائیں گی۔ اپنے برڈز کو پانی صاف دیا کرے، چونکہ برڈز کو 99% بیماری لگتی ہے وہ گندے پانی سے لگتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پر فینچز کی بریڈنگ کی بہت انفارمیشن۔ فینچز ایک ایسا پرندہ ہے تو وہ ایک آزاد جگہ پر رکھے تو آپ کو اچھی بریڈنگ کرے گی، اور ان کا کیج ایسا جگہ پر رکھنا ہے تو وہ پوری سیزن بریڈنگ کر رہی ہو، تو اس کا کوئی بریڈنگ سیزن نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے گرمیوں میں بریڈنگ لینا چاہتے ہو تو ان کا وہ کیج ایسی جگہ پر رکھنا ہے تو اس کی کیج پر فریش ہوا لگتی ہو، تو اسی سے سردیوں میں بریڈنگ لینا چاہتے ہو تو آپ نے اس کا کیج اچھی طرح کو کور رکھنا ہے۔ تو کالونی کے لیے بلب لگا دے تو کافی بیسٹ ہے، یا تو ان کو سورج کی روشنی لگے تو کافی اچھی ہے، اس سے جلدی بریڈنگ پر آئے گی۔ سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی بنے گی، تو سورج سے وٹامن ڈی بنے گا، ان کا ہڈیاں مضبوط رہے گی اور کافی اچھی انڈے اور بچے نکالیں گے۔